السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رحمت اہل بیت۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو لوڈ ہونے کی اطلاع آپ تک ضرور پہنچے۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ مشکل کو حل کیا جائے، یہ علماء کا کام ہے۔ حکمران آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے لٹیرے ہیں، ایک کہتا ہے وہ لٹیرا ہے، وہ کہتا ہے وہ سارے لٹیرے ہیں۔ تو اللہ کے لیے، اللہ کے نظام کے لیے نہیں آتے، اپنا پیٹ بھرنا آتے۔ ہاں؟ ایک بندہ جو ہے ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں یا اس کی ملکیت جو ہے بتائی جاتی کہ $30 بلین اس نے کمائے۔ تو غریب ملک ہے، $30 بلین کتنے خربہ روپے ہوتے ہیں۔ اور یہ سارے سیاستدان، ان کے بنگلے جو ہیں، ان کے فلیٹ جو ہیں، یورپ میں کسی نے پورا آئی لینڈ لیا ہوا ہے، یہ سارے لٹیرے ہیں۔ یہ علماء کا کام ہے کہ مظلوموں کی اس وقت مدد کریں، کیونکہ آپ کے پاس علم اہل بیت ہے۔ اس وقت پاکستان یا ہندوستان کے غریب مسلمانوں کی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن میں ہر چیز ہے، وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ نہیں کہ قرآن میں آپ کی صرف آخرت اور قبر کی مشکلات کا حل ہے، قرآن میں دنیاوی اقتصادی مشکلات کا بھی حل ہے۔ عزیزوں، آپ ہی نوٹ کر لیں، جو بھی اس وقت مشکلات اقتصادی میں ہے، سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھیں، یہ معصومین کا فرمان ہے۔ اور سورہ واقعہ کا ختمہ نکالیں، غربت ختم ہو جائے گی، فقر ختم ہو جائے گا۔ ختمہ کیسے نکالیں؟ ہر رات کو 3 مرتبہ، آج سے بھی شروع کر سکیں، 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں، مگر شب جمعہ 8 مرتبہ پڑھیں، 40 دن، اس کے بعد صرف 1 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اس کو ترک نہیں کرنا ہے۔ جنہوں نے بھی عمل کیا، ہماری آمدنی 3 گنا زیادہ ہوگی۔ اور دوسرا عمل سورہ زاریات ہے، اسے بھی ترک نہ کریں، سورہ زاریات، سورہ واقعہ۔ اور تیسرا نسخہ حضرت آیت اللہ نخودگی نے امام خمینی رحمۃ اللہ کو بتایا تھا۔ امام خمینی کے بیٹے کہتے ہیں کہ حرم امام رضا علیہ السلام سے باہر نکل رہے تھے، سامنے آیت اللہ نخودگی بیٹھے ہوئے تھے۔ امام خمینی نے کہا یہ ولی خدا ہے، چلیے اس سے کوئی فیض لیتے ہیں۔ امام خمینی نے کہا اس وقت طلباء کی حالت اس وقت بھی بہت بری تھی اقتصادی، مگر آج جیسی نہیں تھی۔ تو انہوں نے فرمایا یہ نسخہ ہے، انشاءاللہ فقر مٹ جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد صلوات کی تسبیح پڑھ لیں 3 مرتبہ، سورہ قل واللہ احد پڑھیں، اور سورہ طلاق کی 2 آیتیں ہیں، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ کل شیء قدرا۔ پوری بھی آیت نہیں ہے، دونوں من یتق اللہ سے شروع ہوتی ہے، قدرا تک، یہ 3 مرتبہ۔ اور اگر فقر شدید ہے، غربت شدید ہے، تو اس آیت کو نماز فجر کے بعد 170 مرتبہ پڑھیں۔ اور یہ تجربہ شدہ ہے کہ ایک مومن بیچارے بہت مقروض تھے، ہم سے درخواست کی کہ مولانا کہیں بھی افریقہ کے جنگلوں میں بہت پریشان ہوں، مجھے نوکری دلا دیں، 25,000 کی نوکری بھی ہو جائے تو میرا قرضہ اتر جائے گا۔ اس ہمارے دوست کو کسی نے آیت اللہ نخودگی کا یہ نسخہ بتلا دیا، 170 مرتبہ یہ دونوں آیتیں نماز فجر کے بعد پڑھیں۔ الحمدللہ اس وقت وہ بندہ 25,000 روپیہ نہیں، 25,000 پاؤنڈ کما رہا ہے، یعنی 25 لاکھ سے بھی زیادہ۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیز علماء لوگوں کو بتائیں تاکہ ان کی اقتصادی مشکل حل ہو جائے۔ خود اسی قم کا واقعہ ہے کہ ایک طالب علم بہت بری حالت میں رہ رہا تھا، ایک چھوٹے سے بیسمنٹ میں، تہہ خانے میں بچوں کے ساتھ۔ انہوں نے ایک عمل کیا جو ہم بھی بتلاتے ہیں، مگر ہم اسے بتلاتے تھے آخرت کے لیے، انہوں نے اس کو دنیا کے لیے بھی ٹرائی کیا اور بہت زبردست نتیجہ۔ آیت اللہ بہجت بزرگ علماء یہ نماز بتلاتے ہیں، یہ نماز توبہ ہے، آج شب جمعہ ہے، توبہ کی شب ہے، آپ بھی پڑھ لیں، بہترین نماز ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ توبہ کی۔ اگر نماز جعفر طیار آپ نے پڑھی ہے، بالکل اسی کی طرح ہے۔ اس میں نماز جعفر طیار میں کھڑے ہو کے آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ، پھر ہر عمل کے بعد 10 مرتبہ۔ اس میں پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا ہے، پھر 10 مرتبہ کہیں گے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ رکوع میں جائیں گے، رکوع کا ذکر کریں گے سبحان ربی العظیم وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر 10 مرتبہ کہیں گے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔
رکوع سے سر اٹھائیں گے پھر 10 مرتبہ کہیں گے استغفراللہ ربی واتوب الیہ، اے خدا میرے گناہ بخش دے، میری توبہ قبول کر لے۔ سجدے میں ذکر کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر 10 مرتبہ کہیں گے استغفراللہ ربی واتوب الیہ، اے خدا میرے گناہ بخش دے، میری توبہ قبول کر لے۔ سجدے سے سر اٹھائیں گے پھر 10 مرتبہ کہیں گے استغفراللہ ربی واتوب الیہ، اے میرے اللہ میرے گناہ بخش دے، میری توبہ قبول کر لے۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے 10 مرتبہ کہیں گے سبحان اللہ کے بعد استغفراللہ ربی واتوب الیہ، سجدے سے سر اٹھائیں گے پھر 10 مرتبہ کہیں گے استغفراللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ وہ نماز ہے کہ گویا خدا بندے پہ ناز کرتا ہے کہ اے فرشتو دیکھو میرا بندہ کھڑا ہے تو ایک بات مانگ رہا ہے کہ میرے اللہ میری توبہ قبول کر لے، میرے گناہ بخش دے۔ رکوع میں جا رہا ہے تو پھر وہی بات کر رہا ہے، میرے گناہ بخش دے، میری توبہ قبول کر لے۔ نہ دنیا کا سوال ہے، نہ دولت کا سوال ہے، نہ حکومت کا سوال ہے، نہ شہرت کا سوال ہے، میرا بندہ ایک ہی چیز مانگ رہا ہے۔ پھر سجدے میں جا رہا ہے، کرے میرے اللہ میرے گناہ بخش دے، میری توبہ قبول کر لے۔ سجدے سے سر اٹھاتا پھر وہی کہتا ہے میرے اللہ میرے گناہ بخش دے، میری توبہ قبول کر لے، اے فرشتو گواہ رہنا میں نے اس کے سارے گناہ بخش۔ یہ ایسی نماز ہے۔ اب ہم یہ نماز اکثر کہتے تھے یہ آخرت کے لیے ہے اور نماز جعفر طیار دنیا کے لیے، مگر اس طالب علم نے تجربہ کیا، اپنے سارے گھر والوں سے کہا بھئی ہم بہت فقر میں رہ رہے ہیں، بہت فقیر ہیں، ہمارے پاس کرائے کا کوئی گھر بھی نہیں ہے، تہ خانے میں رہ رہے ہیں، تو آپ سب گھر والوں اس نماز کو 3 مرتبہ پڑھو۔ فجر کے بعد بھی پڑھتے تھے اور ظہر کے بعد بھی پڑھتے تھے، تاکہ بچے جو سمجھدار تھے، اور شام کو بھی پڑھتے تھے 3 مرتبہ۔ اب دیکھیں اس نماز کی برکات عجیب غریب ہے کہ اس وقت اس طالب علم نے ایک گھر قم میں لیا ہے، ایک مشہد میں لیا ہے، ایک ہندوستان میں لیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ عزیزوں آپ علماء کے پاس پیسہ نہیں ہے مگر علم اہل بیت ہے، وہ پیسوں کتنوں کو پیسہ آپ دے سکتے ہیں، ہاں اگر آپ کروڑ پتی بھی ہیں تو کتنے لوگوں کی مشکل حل کر سکتے ہیں، مگر ایک اہل بیت کا نسخہ بتا کر آپ ہزاروں کو امیر بنا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں پورا چیپٹر ہم نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ دیر آ رہے ہیں، ورنہ ایک بہت اہم چیپٹر تھا جو اینگر کا تھا کہ غصے سے کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور سارے میڈیکل کے میں ریفرنس دے رہا تھا۔ کل اگر آپ جلدی آئیں گے تو یہ چیپٹر بیان ہو سکے گا، ورنہ یہ اہم چیپٹر ہے کہ غصے کی وجہ سے ہم کتنی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور کتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں، اور کتنے مومنین ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ اور امام پاک کی زیارت اگر ہم چاہتے ہیں تو اس غصے کو اپنے وجود سے نکالتے ہیں۔ یہ غصہ ایک صفت حیوانی ہے، امام پاک کسی حیوان کو اپنی زیارت نہیں کراتے۔ عزیزان گرامی کیونکہ آج توبہ کی رات ہے، ہم نے ساری بحث کو چھوڑ دیا، آج دعائے کمیل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بڑا موقع دیا ہے، شب جمعہ اور پاک بیوی کا حرم، اگر آج بھی ہم نہیں بخشے گئے پھر کب بخشے جائیں؟ بہت اچھا موقع ہے، آئیے آج اپنے گناہوں پہ روئیں، آنسو بہائیں۔ قرآن کریم کی آیت حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ اے لوگوں تم میں سے جس کو موت آئے گی سب ایک فریاد کرو گے، اے خدا مجھے واپس بھیج دے، میں نے ابھی توبہ مکمل نہیں کی، ابھی تک میری نمازیں قضا ہیں، میرے روزے قضا ہیں، میرا حج قضا ہے، خمس قضا ہے، کتنے بندوں سے میں نے معافی نہیں مانگی ہے، اے خدا واپس بھیج دے۔ وہاں سے آواز آئے گی کلا کلا ہرگز نہیں۔ یہ انسان مرنے والا، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں گڑ گڑا کے کہتا ہے اے فرشتے ملک الموت مجھے ایک دن کی مہلت دے دے۔ وہاں سے آواز آئے گی کلا، کتنے دن تو نے برباد کیے، آج ایک دن مانگ رہا ہے، کتنی راتیں تو نے برباد کی ہیں۔ اللہ اللہ، نبی پاک فرماتا اگر وہ مرنے والا پوری کائنات کا بادشاہ ہوتا، پوری کائنات کی حکومت اس کی ہوتی، کہتا اے فرشتے سب کچھ لے لے، مجھے ایک رات توبہ کے لیے دے دے۔ یعنی ایک رات توبہ کی افضل ہے پوری دنیا کی حکومت سے اور پوری دنیا کی دولت سے۔ آئیے اس دولت کو حاصل کریں جو قبر میں کام آنے والی ہے۔
ہے۔ عزیزو آئی آنکھوں سے آنسو بہائیں، حدیث میں جس گناہ کو یاد کر کے آنسو بہاؤ گے وہ گناہ مٹ جائے گا، اور جب پاک بی بی کا واسطہ دو گے اور جلد گناہ مٹ جائے گا۔ آئیے مل کے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس طرح سے صلوات پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ وعجل فرجہم کہیں گے زیادہ ثواب ہے، کیوں؟ جب عجل فرجہم کہتے ہیں تو ایک چھوٹی مجلس پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد فضائل کا جملہ ہے، وعجل فرجہم مصائب کا جملہ۔ سنیں گے تفسیر اس درود کیا معنی؟ یعنی اے وارث خون حسین مہدی مولا جلدی آ، سب مل کے میرے ساتھ کہیں مہدی مولا جلدی آ، مہدی مولا جلدی آ، اے وارث خون علی اکبر جلدی آ، جلدی آ، اس ظالم کو سزا دے جس نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری، علی اکبر کا کلیجہ زخم کیا۔ سب مل کے کہیں مہدی مولا جلدی آ، مہدی مولا